بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات حضرات، قرآن مجید کے سب سے آخری پارے یعنی تیسرے پارے میں سورہ بینہ میں خالق کائنات اپنے کچھ مخصوص مقدس اور محترم ترین بندوں کا قصیدہ اس انداز میں پڑھ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں وہ خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. ملا صالح کشفی الحنفی جن کے نام ہی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کا تشیع سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ شیعہ نہیں ہے. وہ اپنی کتاب کوکب دری میں اس آیت کو تحریر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر پر سورہ بینہ کی یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے مسجد میں اصحاب کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی تو لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ خیر البریہ سے مراد کون؟ اتنے میں مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آ گیا خیر
البریہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. اس کے بعد ملا صالح کشفی الحنفی لکھتے ہیں کہ جناب جابر بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نے مولا علی کو ممبر کے قریب بلایا، اور ممبر کے قریب بلانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ. ایک صلوات محمد. کیا فرمایا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا یوں کہہ لیا جائے کہ پہلے پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے مولا علی کی فضیلت بیان کی، اور پھر مولا علی کو مخاطب کر کے علی کے شیعوں کی فضیلت بیان کی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے اصحاب رسول چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، مکے کے رہنے والے ہوں یا مدینے کے رہنے والے ہوں، بزرگ ہوں یا خرد ہوں، مسن ہوں یا جوان ہوں، جب مولا علی کو دیکھتے تھے تو مولا علی کو خیر البریہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد. عزیزوں، بہت مجلسیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ چکا ہوں، آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں. آج کی مجلس میں خدا جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے، ایک نہایت مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کہ آج کچھ اپنی طرف سے نہ پڑھا جائے، کوئی نکتہ یا گوشہ جو ہمارے ذہن کی اپج کہلائے وہ آپ کے سامنے نہ بیان کیا جائے، بلکہ آپ کے سامنے اقوال معصومین بیان کیے جائیں. صلوات پڑھا محمد. سنیے عزیزوں، انشاءاللہ آج کی مجلس کو اگر آپ محسوس کریں گے تو محسوس بھی ہوں گے، اور یہ بھی ان مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے. عزیزوں، ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بھائی آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آجی آئیے دار صاحب آگے. جی ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. مولا کائنات کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں علی کے ہاتھ میں ظاہری طور پر بھی عنان حکومت ہے، یعنی مولا علی کو ظاہری خلافت بھی مل چکی. ہمارے اور آپ کے مولا نے مدینے کے بجائے کوفے کو دارالحکومت قرار دیا. مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے بعد مولا علی مسجد سے باہر تشریف لائے. دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی، انشاءاللہ محسوس کریں گے تو خاموش نہ رہیں گے. مولا علی مسجد سے نماز پڑھا کے باہر آئے. اب جب مولا علی نماز پڑھا کے مسجد سے باہر آئے تو ہمارے مولا کے ساتھ نمازیوں کا ہجوم ہے. جن لوگوں نے مولا کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ سب کے سب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے. یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسجد کوفہ میں یا علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ بھی ہیں کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو سقیفہ کے سلسلے کو بھی مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآل. یعنی دونوں طرح کے لوگ مولا علی کے ساتھ ہیں. یا آج کی زبان میں یہ کہا جائے کہ مشترک مجمع ہے مولا علی کے ساتھ. دونوں طرح کے لوگ مسجد سے باہر نکلے. جب لوگ مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص نے جسارت کی اور آگے بڑھ کے ہمارے مولا سے ایک سوال کیا. ہو سکتا ہے بچوں نے اس سے پہلے یہ نہ سنا ہو، اور عجیب و غریب سوال تھا. اس نے کہا یا علی یہ بتائیے کہ اپنے سے پہلے گزر جانے والوں سے آپ کس طرح سے افضل و بہتر ہیں. توجہ فرمائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. غور کیجیے گا، دیکھیں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جیسے دیکھا ہے ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے سے پہلے گزر جانے والوں سے، میرے خیال میں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو خلفاء گزر گئے، آپ سے پہلے جو حکام گزر گئے، رسول اللہ اور آپ کے درمیان جو لوگ حائل ہو گئے، ان سے آپ کس طرح سے بہتر ہیں، ان سے آپ کس طرح سے افضل ہیں. اگر ہمارے مولا چاہتے تو یہ بیان کرتے کہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، وہ بت خانے میں پیدا ہوئے. میرے مولا چاہتے تو یہ بیان
بیان کرتے کہ میں جنگ کے میدان میں جنگ کر تلوار چلاتا رہا، وہ فرار کرتے رہے۔ میرے مولا چاہتے تو یہ بیان کرتے کہ میں رسول کا داماد ہوں، ان کو یہ شرف نہیں ملا۔ میرے مولا چاہتے تو یہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے مجھے کل ایمان کہا، انہیں نہیں کہا۔ چاہتے تو یہ بیان کرتے کہ خیبر میں مجھے علم ملا، ان کو علم نہیں ملا۔ بہت سی باتیں میرے مولا بیان کر سکتے تھے، لیکن فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ وقت کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، بہت توجہ آپ حضرات کی، جواب دیا جائے۔ اب چونکہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھ کے باہر آ رہے تھے، سارے کے سارے لوگ عبادت کر کے باہر آ رہے تھے، لہذا میرے مولا نے اسی مناسبت سے جواب دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو کم لفظوں میں زیادہ معنی لوگوں تک پہنچا دے۔ لہذا میرے مولا نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میثم زیدی کا نقطہ ہو تو آپ کو مکمل اختیار ہے بولے یا نہ بولے، لیکن یہاں تو معاملہ 100% ہے، بولنا ہی بولنا ہے، اس لیے کہ مولا علی کا قول ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ سنو، ان سے افضل و برتر میں اس اعتبار سے بھی ہوں کہ جب میں رسول کے ساتھ ان کی نمازوں میں شریک تھا تو وہ عالم کفر میں تھے۔ اب صلوات پڑھے بر محمد صلوات پڑھے بر محمد صلوات پڑھے بر محمد کہ جب میں رسول کے ساتھ، کیا سن رہے ہیں آپ، جب میں رسول کے ساتھ ان کی نمازوں میں شریک تھا تو وہ عالم کفر میں تھے۔ بھئی مولا علی سے یہی کہہ کے تو خلافت غصب کی گئی تھی کہ علی کی عمر کم ہے، یہی تو کہا گیا تھا کہ ابھی علی جوان ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ان کے درمیان یہ جملہ نہ چلے گا تو کہاں چلے گا۔ یہی تو کہا جاتا ہے کہ علی کا سن کم تھا۔ ارے بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ علی کا سن کم نہیں تھا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جن کو علی کے مقابلے میں لاتے ہو ان کی زندگی میں سن کے علاوہ نظر ہی کیا آتا ہے؟ نہیں غور کیا خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ ارے بھائی پوری زندگی سن ہی سن تو نظر آتا ہے۔ کیا سن رہا ہے آپ بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سن ہی سن تو نظر آتا ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھیا معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو سن لیس ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد سن لیس ہوتا ہے تو معصوم کہتے ہیں۔ ایک بہت صلوات پڑھے بر محمد سنیے قبلہ، بہت توجہ، اپنے مولا کے جواب، اب آپ اپنے مولا کا جواب سنیے۔ پہلا جواب کیا دیا؟ پہلا جواب یہ دیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ ان سے افضل کیسے؟ دیکھیں برا ماننے کی بات نہیں ہے، کسی کے بگڑنے کی بات نہیں ہے، آپ کے مولا کا جواب ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پوچھا کہ آپ ان سے افضل کیسے؟ اب چونکہ لوگ عبادت کر کے آ رہے تھے لہذا اسی مناسبت سے میرے مولا نے جواب دیا۔ اب دوسرا جواب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو کشادہ کرنا پڑے گا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس وقت بھی رسول کے ساتھ عبادت کر رہا تھا جب وہ عالم کفر میں تھے، اور اب وہ مر چکے ہیں، میں اب بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ لیکن قبلہ ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اکثر لوگ اقوال معصومین سناتے ہیں، بے شک اقوال معصومین سننا بھی چاہیے، لیکن اس سے کسی نتیجے کو اخذ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے مولا نے یہ بات کس سے کہی۔ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ بھائی آج جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے، آج جو ہم سے خطا ہو رہی ہے، آج جو ہم کو ہر بات میں غلو نظر آ رہا ہے، آج جو ہم کو ہر بات میں لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم مولا علی کے صرف انہی فضائل کو سننے کے عادی ہو گئے کہ جن کا دشمن بھی انکار نہ کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ کیا آپ کے سامنے عرض کر گیا؟ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ آپ کے مولا سنیے عزیزوں، کتاب کا نام سلیم ابن قیس ہلالی، مولا کائنات کے گلے میں رسن باندھ کر علی کو دربار میں لایا گیا۔ جب مولا علی کو دربار میں لایا گیا تو منبر پر بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ کعبے میں میں پیدا ہوا یا تو؟
یہ بتا کہ میری ماں کے آنے سے کعبے میں دیوار میں در پیدا ہوا یا تیری ماں کے آنے سے دیوار میں در پیدا ہوا؟ یہ بتا کہ آغوش رسالت میں آنکھیں میں نے کھولی یا تو نے کھولی؟ یہ بتا کہ زبان رسالت میں نے چوسی یا تو نے چوسی؟ یہ بتا کہ آغوش رسالت میں کتب سماوی کی تلاوت میں نے کی یا تو نے کی؟ یہ بتا کہ گہوارے میں اژدہے کو 2 حصوں میں تقسیم میں نے کیا یا تو نے کیا؟ یہ بتا کہ ابو جہل کے منہ پر تماشا میں نے مارا یا تو نے؟ سنا ہے میں نے سنا ہے؟ یہ بتا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نصرت کا وعدہ میں نے کیا یا تو نے کیا؟ یہ بتا کہ رسول نے اپنا بھائی مجھے کہا یا تجھے کہا؟ یہ بتا کہ رسول نے اپنا وارث مجھے بنایا یا تجھے بنایا؟ یہ بتا کہ رسول اللہ نے خیبر میں علم مجھے دیا یا تجھے دیا؟ یہ بتا کہ خندق کے میدان میں کل ایمان مجھے کہا یا تجھے کہا؟ یہ بتا کہ صلح نامہ حدیبیہ میں نے تحریر کیا یا تو نے تحریر کیا؟ یہ بتا کہ رسول کو غسل و کفن میں نے دیا یا تو نے دیا؟ یہ بتا کہ رسول کو قبر میں نے اتارا یا تو نے اتارا؟ آخر میں کہا اتنا بتا کہ جب اللہ کا رسول یتیم ہوا تو اسے میرے باپ نے پالا یا تیرے باپ؟ صلوات بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ۔ تو قبلہ یہ وہ فضائل ہیں آپ کے مولا کے، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں قبلہ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میرے مولا کے وہ فضائل ہیں کہ جس سے علی کا حق چھیننے والا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری منزل کچھ آگے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہم کو صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مولا علی نے ان سے کیا کہا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ مولا علی نے اپنی شان سلمان سے کیا بیان کی، ابو ذر سے کیا بیان کی، مقداد سے بیان کی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور یہ جو جواب امام کا ہے اس کو آپ اس زمانے میں محسوس کر سکتے ہیں، اس زمانے میں امام کے جواب کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مجمع بھرا ہوا ہے، امام تشریف فرما ہے، مدینہ ہے، اللہ کے رسول کی مسجد ہے، امام تشریف فرمائے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے آپ کے امام سے پوچھا، دیکھیں خیر البریائی کا موضوع چل رہا ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کے امام سے پوچھا، مولا یہ فرمائیے کہ آپ کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھ رہا ہے آپ کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں میری بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس زمانے میں آپ امام کے جواب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی میں عرض کروں گا تو میرے خیال میں بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ اس زمانے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری فضیلت کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ ہر آدمی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی کے نسب میں داخل ہیں۔ ارے صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ میرے خیال میں امام کا یہ وہ جواب ہے کہ کسی بھی محفل میں جائیے محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سنیے قبل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اقوال معصومین ہی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ دیکھیں قبلہ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ دیگر ائمہ کے واقعات لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، سمجھ رہے ہیں؟ دیگر ائمہ کے واقعات نہ نظم میں نہ نثر میں لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے، اور اس کا سبب یہ ہے سب ذمہ دار ہیں، ذاکرین بھی ذمہ دار ہیں، علماء بھی ذمہ دار ہیں، سامعین بھی ذمہ دار ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔
سمجھ رہے ہیں؟ ذمہ داری سب کی ہے، اس لیے کہ بہرحال لوگ دیگر ائمہ کے بارے میں اتنا پڑھتے نہیں، لہذا اگر کوئی ذاکر اشارہ کرے تو لوگ اشارہ سمجھ نہیں پاتے، لہذا اس کو وضاحت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو ہمارے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کاظم الغیظ، غصے کو پی جانے والے، ساتویں امام غصے کو پی جانے والے، ہمارے ساتویں امام بادشاہ وقت سے ملنے کے لیے گئے۔ بہرحال جب امام تشریف لے گئے، خادم نے، دربان نے جھک کے سلام کیا، امام اندر تشریف لے گئے۔ ایک شخص سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ امام موسیٰ بن جعفر ہے۔ اس نے کہا یہ موسیٰ بن جعفر؟ اس نے اپنے اعتبار سے کہا کہ یہ معاذ اللہ رافضیوں کے امام ہیں۔ اس نے کہا ابھی جب یہ باہر آئیں گے تو میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا۔ اب اس کے بعد جو اس نے کہا وہ میں آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا، مطلب اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی عزت و آبرو برقرار نہ رہے گی، میں ان سے ایسا سوال کروں گا۔ جو اس کے جملے تو میں نے آپ کے سامنے نہیں دہرائے۔ بہرحال جب امام باہر تشریف لائے تو دربار سے باہر نکل کے امام گھوڑے پر سوار ہو کے 2 قدم آگے بڑھے تو کوئی شخص سامنے آ گیا۔ امام نے گھوڑے کو روکا، اس نے آگے بڑھ کے گستاخی یہ کی کہ گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دی۔ دیکھیں سنیے حضرت، اس نے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا۔ جیسے اس نے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، امام نے اس کو غور سے دیکھا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ کہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کیا ہیں؟ دیکھیں عجیب و غریب سوال، امام سے سوال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کیا ہیں؟ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ آپ کیا ہیں، امام نے کہا کہ اگر تیرا یہ سوال نسب کے حوالے سے ہے، دیکھیں امام کا کلام جو ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ سوال نسب کے حوالے سے ہے تو سن، میں اس محمد کا بیٹا ہوں جو حبیب اللہ ہے، اور وہ محمد اس اسماعیل کا بیٹا ہے جو ذبیح اللہ ہے، اور اسماعیل اس ابراہیم کے بیٹے ہیں جو خلیل اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 3 جملے امام نے ارشاد فرمائے، جیسا میں نے دیکھا ویسے ہی آپ کے سامنے عرض کیا۔ امام نے فرمایا کہ میں اس محمد کا بیٹا ہوں جو حبیب اللہ ہے، جو اس اسماعیل کے بیٹے ہیں جو ذبیح اللہ ہے، جو اس ابراہیم کے بیٹے ہیں جو خلیل اللہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تو غرور و تکبر کی وجہ سے یہ سوال کر رہا ہے، دیکھیں عزیزوں آج کل لوگ کہتے ہیں ان کا صاحب جنگیں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ابھی اسی زمانے میں تو جنگیں پڑھنے کا فائدہ ہے تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلامی جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ فیشن بن گیا ہے۔ میں کہا صاحب کہاں تھا خیبر خندق سنے؟ اما بھیا اسی میں سب کچھ، اگر خیبر خندق میں کچھ نہ ہوتا تو اللہ سورہ احزاب نازل ہی نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ کیا سن رہے ہیں؟ تو بہرحال دیکھیں اب جن کی نظر میں جنگیں ہیں ان کو لطف آئے گا انشاءاللہ، اور خاص طور سے بدر کی جنگ کے اوپر اگر آپ کی نظر ہے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا امام کے جواب کا۔ قسم خدا کی امام کا جواب ہے، سامنے کھڑا ہوا شخص ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی مکے کا رہنے والا ہے، امام سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اگر نسب کے اعتبار سے سوال ہے تو میں محمد کا بیٹا ہوں، وہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، وہ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر غرور و تکبر کی وجہ سے، دیکھیں میں صرف آپ کو اس لیے آمادہ کر رہا ہوں کہ امام کا جو جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بچے کی سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ اگر غرور و تکبر کی وجہ سے تو مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کیا ہیں تو سن، میں اس قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں جس کے کفار نے تیرے قبیلے کے مسلمانوں کو اپنا کفر نہیں سمجھا۔ ارے صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ کچھ قبلہ یاد آیا آپ کو یا نہیں یاد آیا؟ کچھ یاد آیا یا نہیں آیا؟ اس لیے کہ جب جنگ بدر میں عتبہ شیبہ ولید مقابلے پہ آئے اور ادھر سے لوگ مقابلے کے لیے گئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ محمد ان کو نہ بھیجو بلکہ ان کو بھیجو جو ہمارے کفو ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ان طرف امام نے اشارہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تیرا یہ سوال میرے وطن سے متعلق ہے تو سن، میں اس مکے کا رہنے والا ہوں کہ جس کا حج اللہ نے ہر مستطیع مسلمان پر واجب قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر شہرت کے اعتبار سے تو سوال کر رہا ہے
صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. جب تک ہم پر ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. کہ جب تک ہم پر صلوات نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. ارے بھائی آپ نے کسی بھی بزرگ کا تذکرہ کہیں بھی کرو، گھر میں کرو، مسجد میں تذکرہ کرو، خطبے میں تذکرہ کرو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تخت پر کھڑے ہو کے تذکرہ کرو، مائک پر تذکرہ کرو، لیکن اگر نماز میں ذکر کر دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. کیا سن رہے ہیں ہم، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے. ارے بھیا کتنی ہی تحریکیں کیوں نہ چلاؤ ان کے ذکر کے سلسلے میں، ان کی مدح کے سلسلے میں، لیکن ذرا کسی نماز میں ان کا تذکرہ کرو. انہوں نے کہا بھائی نماز میں اگر ان کا ذکر کیا تو نماز باطل ہو جائے گی. ارے بھیا یہی تو فرق ہے ان میں اور اہل بیت میں. اگر ان کا ذکر کریں تو نماز باطل ہو جائے، ان کا ذکر نہ کریں تو نہ. ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب تک ہم پر صلوات نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. کہ جب تک ہم پر یعنی آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب تک نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائے تکمیل نماز کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تکمیل نماز ہے ہم پر صلوات. کہ مولا سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ کہ قبولیت نماز کا سبب ہے ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت. بس حضرت ایک آخری بات اور اس کے بعد مجلس تمام. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسی رضا اللہ مامو رشید کے دربار میں تشریف فرما، سجا ہوا دربار، ہمارے امام مامو رشید کے قریب بیٹھے ہوئے. مامو رشید نے امام سے گفتگو کرتے کرتے کہا مولا یہ صحیح ہے کہ عبادت میں، زہد میں، ورع میں، علم میں، حلم میں، سخاوت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، شجاعت میں ہمارا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں. ہم کسی چیز میں آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ایک شے ایسی ہے کہ جس میں ہم اور آپ برابر. کہ کس معاملے میں برابر؟ کہ رسول سے قرابت کے معاملے میں ہم آپ کیسے برابر ہیں؟ کہ اس طرح برابر ہیں کہ رسول کے ایک چچا کی اولاد آپ ہیں اور رسول کے ایک چچا کی اولاد ہم. اس کے کہنے کا مقصد آپ سمجھے کہ رسول کے ایک چچا یعنی جناب ابو طالب کی اولاد آپ ہیں اور رسول کے ایک چچا عباس کی اولاد ہم. آپ عباس کی اولاد ہیں اور ہم ابو طالب کی اولاد. دیکھیں عزیزوں، یہ جناب عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا تھے، اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، فضائل اہل بیت بھی انہوں نے بیان کیے. لیکن بہرحال کچھ باتیں ہیں، لیکن چونکہ ائمہ نے کچھ نہیں کہا لہذا ہم بھی نہیں کہتے. لیکن ایک اشارہ دینے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خطیب اکبر بڑا خوبصورت سا جملہ عباس ابن عبد المطلب کے لیے استعمال کرتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میری عادت پڑ گئی ہے بزرگ ذاکرین کے نکتے ان کا نام لے کے عرض کرنے کی، لہذا خطیب اکبر ایک جملہ عباس ابن عبد المطلب کے لیے قبلہ سنیے گا پیش کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس جملے کا ادراک ہو جائے تو عباس ابن عبد المطلب کا پورا کردار سمجھ میں آ جائے کہ یہ عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا تھے. وہ فرماتے تھے کہ عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا ضرور تھے لیکن نہ ابو لہب جیسے تھے نہ ابو طالب جیسے تھے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. بس سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے آگے حد ادب ہے کہ نہ ابو طالب جیسے تھے اور نہ ابو لہب جیسے تھے. تو اس نے یہ کہا اور انہی عباس کی اولاد یہ تمام
بنی عباس تھے جنہوں نے بنی امیہ سے حکومت حاصل کر لی تھی، تو مامون رشید بھی اسی کی ایک کڑی تھا. تو اس نے کہا کہ رسول کے ایک چچا کی اولاد آپ ہیں اور ایک چچا کی اولاد ہم ہیں. تو امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ لیکن فرق ہے، پھر بھی فرق، ہم اور تم اس معاملے میں برابر نہیں. کہا کیسے برابر نہیں؟ ایک چچا کی اولاد آپ، ایک چچا کی اولاد ہم. کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ برابر اس لیے نہیں ہے، دیکھیں اس میں کسی قسم کی خطابت نہیں، جیسے کتاب میں ہے بالکل ویسے ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ امام کی بات آپ تک پہنچ جائے. امام نے فرمایا کہ برابر اس لیے نہیں ہیں کہ عبداللہ اور ابو طالب کی ماں ایک تھی. کیا سنا آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ اور عباس کی ماں دوسری تھی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل بھائی، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل. دیکھیے قبلہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی تبلیغی رخ ہوتا ضرور ہے. یہ امام نے جواب دیا، خالی اس کو مناظرہ سمجھ کے نہ سنی، اس میں بھی ایک تبلیغی رخ ہے کہ عباس کی ماں اور تھی اور ابو طالب اور عبداللہ کی ماں اور تھی. امام بتانا چاہتے ہیں کہ بچے کے کردار میں خالی باپ کا حصہ نہیں ہوتا، ماں کا حصہ بھی ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل، اور فرمائیے گا ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. ماں کا حصہ بھی ہوتا ہے، ماں کا حصہ بھی بچے کے کردار میں ہوتا ہے. اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں. مشہور زمانہ چار مثنى اکمال لکھنوی کے کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا دلیر ہوتا ہے. کیوں نہ عباس ہوتے ہیں مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. بہادر ہونے کے لیے صرف علی کا بیٹا ہونا کافی تھا. کیا سن رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. بہادر ہونے کے لیے صرف علی کا بیٹا ہونا کافی تھا. لیکن مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ بھیا عقیل کسی ایسے بہادر خاندان میں، سمجھ رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ کسی ایسے بہادر خاندان میں شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصرت حسین میں خالی ماں نہیں، ماں کے خاندان کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. کیوں کہا ورنہ آپ بتائیے؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کیوں فرما رہے ہیں؟ اسی لیے فرما رہے ہیں، صرف اسی لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی آخر کسی ایسے خانوادے میں شادی کرا دو، ایسے بہادر خاندان میں شادی کرا دو. ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کروں، جملہ ہے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. یہ نہیں کہا کہ کسی ایسی عورت سے شادی کرا دو جو بہادر ہو. کیا خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہ بہادر خاندان میں شادی کرا دو. اگر خاندان بہادر ہوگا تو ام البنین جیسی ماں سامنے آئے گی، اور اگر خود بہادر ہوگی تو جمل میں سامنے آ جائے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، تو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. امام فرما رہے ہیں کہ عباس کی ماں اور تھی اور عبداللہ اور ابو طالب کی ماں اور تھی. اور اس کے بعد فرمایا ایک فرق اور کہ مولا وہ کیا فرق ہے؟ کہ وہ فرق یہ ہے کہ یہ بتا کہ اگر اس وقت رسول اللہ تشریف لے آئیں، تیرے دربار میں آ جائیں اور آنے کے بعد تجھ سے یہ کہیں کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مامون رشید کہہ کیا رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول سے قرابت کے معاملے میں ہم اور آپ برابر ہیں. اب امام کا جواب ہے کہ رسول آ جائیں اور تجھ سے یہ کہیں کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بتا کہ تو شادی کر دے گا رسول سے اپنی بیٹی کی یا نہیں کرے گا؟ اس نے کہا یار کیسی بات کر رہے ہیں، میں فوراً اپنی بیٹی کی شادی رسول کے ساتھ کر دوں گا. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ میں فوراً اپنی بیٹی رسول کو بیاہ دوں گا، فوراً اپنی بیٹی کی شادی رسول اللہ کے ساتھ کر دوں گا. امام مسکرائے کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ قرابت کے معاملے میں ہم اور آپ برابر ہیں، ابھی تو کہہ رہا ہے ہم فوراً رسول سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے. یہ بتا کہ تو ایسا کر سکتا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. دیکھیے آپ نے غور نہیں کیا، یہاں پر امام نے مکمل وضاحت کر دی کہ جن کے گھروں میں رسول شادی کریں وہ اور ہیں اور رسول کے اہل بیت اور ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. اہل بیت اور قسم خدا کے عزیزوں. بہرحال ایصال ثواب کے مجلس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ موت و حیات کا تذکرہ ہوتا ہے
یا شفاعت اور نجات کے واقعات یا حالات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ بھرپور فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بہترین ایصال ثواب ہو جائے، اس لیے کہ میں نے خود ممبر سے بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے مرحوم کے چہرے کے اوپر فضائل اہل بیت سن کر مسرت کے آثار نمودار ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے فضائل سن کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی سوالیہ نشان چہرے پر نہیں آتا تھا بلکہ خوش ہوتے تھے، اور یہ فضائل اہل بیت سن کے خوش ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمجھ لیجئے یہ بات۔ اگر فضائل سن کے آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مسرت پیدا ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں آپ فضائل اہل بیت سن کے، اس لیے کہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا ہے۔ یقین رکھیے عزیزوں، یہاں بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ انسان کے دل کے ساتھ جو تصرف ہوتا ہے یا تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے یا شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ اگر اللہ کی طرف سے تصرف ہوتا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں، اور اگر شیطان کی طرف سے تصرف ہوتا ہے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ میں نے غلط نہیں عرض کی؟ قرآن کا آخری سورہ پڑھیے، یہی تو ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا کام ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اللہ جو ہے وہ دلوں پر الہام کرتا ہے۔ تو اب اگر آپ کے سامنے علی کی یا اہل بیت کی کوئی فضیلت بیان کی جائے اور فوراً سمجھ میں آ جائے، دل خوش ہو جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادھر سے الہام ہو رہا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لئے توجہ فرمائیے گا۔ اور اگر کوئی شک یا شبہ پیدا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا۔ تو بہرحال مرحوم کو میں نے دیکھا کہ مسلسل الہام کا سلسلہ جاری رہتا، ادھر فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں تو ادھر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ بہرحال بڑے پرانے روابط تھے، اور جب ہمارا بالکل یہ کہا جائے کہ لڑکپن تھا تو اس وقت 12 بنکی مجلس پڑھنے جاتے تھے اور وہاں بھی مرحوم سے ملاقات ہوتی تھی، تو اس وقت سے لے کے آج تک بہرحال مسلسل ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہیں۔ خداوند عالم ہمارے ڈاکٹر صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور عزیزوں، بہرحال یہ کسی قسم کی خوشامد نہیں ہے، اور میرے خیال میں جو حضرات مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی مال کی وجہ سے میں نے کسی کی تعریف نہیں کی ممبر سے، لیکن بہرحال ہمارے ڈاکٹر صاحب، اور اس میں کسی کو انکار یا کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، بہترین طبیب بھی ہیں، بہترین انسان بھی ہیں، اور بہترین مومن بھی ہیں، عزادار بھی ہیں۔ لیکن عزیزوں، اس وقت جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ جو ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا تو بیٹے کی حیثیت سے بھی جواب نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ میں نے ان کی والدہ کے انتقال کے وقت بھی دیکھا، اور والد کے سلسلے میں بھی، ان کی بیماری کے دور میں بھی دیکھا کہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت چونکہ آپ دیدہ ہو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، چونکہ مجلس مصائب کی طرف بڑھ رہی ہے، لہذا تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تمام مومنین کو ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ جو اپنے باپ کی اسی طرح سے خدمت کرے، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا تو وہی ہے کہ جو اپنے باپ کی خدمت انجام دے، اپنے باپ سے محبت کرے۔ ورنہ آپ یقین مانیں عزیزوں کہ شاید مجلس میں کہنا نہ چاہیے اور ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کبھی کبھی اگر کسی کے باپ کی تعزیت ادا کرنے جائیے تو وہاں جا کے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کیوں آ گئے، شاید نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ یعنی کبھی کبھی لوگ اتنے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال
اطاعت والدین کو واجب قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے. کسی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوتی. خداوند عالم صبر جمیل عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی ہمارے عون صاحب بہترین مرثیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب مسلم ابن عقیل کے سلسلے میں. ابھی میں نے آپ کے سامنے اشارہ دیا تھا کہ مولا علی نے جناب مسلم ابن عقیل جناب عقیل سے کہا کہ بھیا عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام ہو. عزیزو یہ میری کوئی کوشش اور کاوش نہیں ہے بلکہ جیسا میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا ہے ویسے ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں کہا، کس لیے کہا. بے شک جناب عقیل نصاب عرب تھے، اس سے انکار نہیں، لیکن مولا علی سے زیادہ تو نہیں تھے. جہاں تلوار اٹھتی تھی تو نسلیں دیکھ کے اٹھتی تھی کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں، ان سے زیادہ تو نہیں تھا. لیکن پھر یہ عقیل سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے بزرگ علماء بیان کرتے تھے کہ یہ عقیل سے فرمائش نہیں کی جا رہی ہے بلکہ عقیل کے دل میں بھی ایک تمنا پیدا کی جا رہی ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو جو حسین کے کام ہو. اور عزیزو تمنا پیدا ہوئی عقیل کے دل. اگر علی کی تمنا عباس کی شکل میں سامنے آئی تو عقیل کی تمنا مسلم کی شکل میں سامنے آئی. جناب مسلم ابن عقیل جن کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا. کہاں بھیجا؟ کوفے بھیجا. سفیر بنا کے بھیجا جناب مسلم کو امام حسین. ہماری جان قربان، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. آقا حسین اپنا سفیر بنا کے بھیجنا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوفے میں مسلم کی بیعت کر رہا ہے تو وہ مسلم کی بیعت نہیں ہے، آقا حسین کی بیعت ہے. اس لیے کہ یہ سفیر بن کے جا رہے ہیں، سفیر بن کے جا رہے ہیں. اس ہندوستان میں مختلف ممالک کے سفیر رہتے ہیں. اگر کوئی سفیر اسٹیٹمنٹ دے تو امریکہ کے سفیر نے اسٹیٹمنٹ دیا تو اخبار میں کیا چھپتا ہے کہ امریکہ کا خیال یہ ہے. جرمن کا سفیر کوئی اسٹیٹمنٹ دے، انہوں نے کہا بھائی جرمنی کا خیال یہ ہے. پاکستان کا سفیر کوئی بات کہے، انہوں نے کہا پاکستان کا خیال یہ ہے. ایران کا سفیر کوئی بات کہے، انہوں نے کہا ایران کا خیال یہ ہے. تو اب اگر مسلم ابن عقیل حسین کے سفیر بن کے جا رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس منزل کے اوپر فائز ہیں جناب مسلم ابن عقیل. کوفے پہنچے. بہرحال سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، مکمل شہادت نہیں پیش کرنا ہے کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل کے یوم شہادت میں مرحوم کا انتقال ہوا. لہٰذا چاہتا ہوں کہ چند جملے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور آپ نے ماحول بھی بنا دیا ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں. جناب مسلم سے پہلے جناب ہانی کی شہادت ہوئی. جناب ہانی ابن عروہ جنہوں نے جناب مسلم کو اپنے گھر مہمان رکھا، بلایا. عبید اللہ ابن زیاد نے. جب آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، مسجد کوفہ جاتے ہیں تو مسجد کوفہ میں ایک طرف جناب مسلم کا روضہ ہے، سامنے جناب ہانی کا روضہ ہے. جناب مسلم کے روضے کے اندر جناب مختار کی زری بھی ہے اور دوسری طرف جناب ہانی کا روضہ. یہاں بھی جو مسجد کوفہ کی شبیہ کاظمیان میں بنی ہوئی ہے اس میں بھی وہ دونوں روضے بنے ہیں. جناب مسلم کا روضہ بھی بنا ہے، جناب ہانی کا روضہ بھی بنا ہے. جناب ہانی ابن عروہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. 90 سال کی عمر تھی جناب ہانی ابن عروہ کی. ہاں عزیزوں بڑی مظلومانہ شہادت ہے جناب ہانی ابن عروہ کی. قسم خدا کی احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. عزیزوں بلایا، اپنے قریب بٹھایا جناب ہانی ابن عروہ کو، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ مسلم کو ہمارے حوالے کر دیں. لیکن جب ہانی نے انکار کیا، 90 سال کا سن تھا، بڑی بڑی زلفیں رکھتے تھے. ایک شخص کو بلایا، خدا اس پر لعنت کرے، اس ولد الحرام پہ اللہ 1000 مرتبہ لعنت کرے، جس کا نام روایت میں مہران لکھا ہے. وہ آیا، اور جب آیا تو اس سے کہا کہ تم ہانی کی زلفوں کو پیچھے سے پکڑ لو. اس نے ہانی کی زلفوں کو پیچھے سے پکڑ لیا. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک لوہے کی چھڑی رکھی تھی، اس سے اٹھائی اور وہ چھڑی بار بار جناب ہانی کے چہرے کو مارتا تھا. اتنی ضربیں لگائیں کہ جناب ہانی ابن عروہ کے چہرے کی کھال، چہرہ لہو لہان ہو گیا جناب ہانی ابن عروہ کا. اسی عالم میں عزیزوں ہانی کی شہادت ہو گئی. جب جناب مسلم ابن عقیل کو یہ معلوم ہوا
کہ ہانی کی شہادت ہو گئی تو جناب مسلم ابن عقیل نے ہانی کا گھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مسلم طوا کے مہمان ہوئے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب طوا کے بیٹے نے چغلی کی اور لشکر نے طوا کے گھر کو گھیر لیا۔ ہاں عزیزوں، جناب مسلم نے ہتھیار سجائے، امامہ سر پہ رکھا، گھر سے نکلنا چاہتے تھے، طوا ہاتھ جوڑ کے سامنے آ گئی، آگے کہتی ہے میرے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ آقا باہر لشکر ہے۔ آقا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر میں باہر نہ نکلوں گا تو یہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ تیری بے پردگی ہو۔ میں کہوں گا مولا طوا کی بے پردگی کا اتنا خیال، اے میرے مولا ذرا کربلا میں بھی آ جائیے۔ زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، ام کلثوم بے مخنا دیار بدیار پھرائی جا رہے ہیں۔ بہرحال جناب مسلم باہر نکلے، جنگ ہوتی رہی، کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم تلوار چلاتے رہے۔ عزیزوں آپ کو معلوم ہے کسی غضب کی تلوار چل رہی تھی، مسلم تلوار چلا رہے تھے، سامنے دشمن پیچھے دشمن، انتہائی یہ تھی کہ چھتوں کے اوپر سے نابکار عورتیں پتھر برسا رہی تھیں۔ عزیزوں مسلم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ لشکر پر لشکر آتا رہا، وہ لشکر کے اوپر لشکر کا مطالبہ کرتا رہا، اشعث ابن قیس کا بیٹا محمد ابن اشعث مطالبہ کرتا رہا۔ بہرحال عزیزوں جب کسی طرح سے یہ لوگ مسلم پر قابو نہ پا سکے تو ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خاشاک سے پاٹا گیا۔ جناب مسلم آگے بڑھ رہے تھے، اس گڑھے کے اندر تشریف لے گئے۔ اب عزیزوں میری زبان میں قوت نہیں، ہم سب مسائل پڑھنے کے عادی نہیں، کیا کریں، کیسے آپ کے سامنے بیان کریں؟ آپ کو معلوم ہے اب مسلم گڑھے کے اندر تھے، چاروں طرف سے دشمن تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں نیام میں رکھ لی، ہاتھوں میں نیزے اٹھائے۔ بس عزیزوں اب اس سے زیادہ میں آپ کو محسوس نہیں کروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بہرحال مسلم ابن زیاد کے دربار میں آئے، آپ دیکھیں ایک تمنا علی کی، ایک تمنا جناب عقیل کی، لہذا کچھ مناسبت بھی ضروری تھی، کچھ مماثلت بھی ضروری تھی۔ عزیزوں آپ غور کریں، وہ حضرت عباس ہیں، کربلا کے میدان میں ہر شہید پیاسا مارا گیا، لیکن حضرت عباس وہ ہیں کہ آخر وقت میں پانی سامنے آیا مگر پیاسے مارے گئے، اس لیے کہ چلو میں پانی لیا، پانی پر قبضہ کر لیا تھا، لوگوں کو دکھایا میں چاہوں تو پی لوں، لیکن پانی کو دیکھا حسین کا چہرہ نظر آیا، سکینہ کے پیاسے لب نظر آئے، پانی کو پھینک دیا، عباس کربلا میں پیاسے مارے گئے۔ یہاں جناب مسلم جب سامنے آئے تو مبارک زخمی ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، کہا مجھے پانی پلا دو۔ پانی سامنے آیا، پانی پینا چاہا تو خون پانی میں شامل ہوا، پانی کو پھینک دیا، پھر پانی سامنے آیا، پھر پینا چاہا، پھر خون پانی میں شامل ہوا۔ جب 3 بار ایسا ہوا، مسلم نے کہا اب میرے لیے پانی نہ لانا، ایسا لگتا ہے میرا آقا حسین کربلا میں پیاسا مارا جائے گا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس مجلس تمام، سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزوں میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا ہے کہ ایک ذاکر تھے جو مصائب حضرت عباس پڑھنے میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دن سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا تشریف لائیں، آگے ان سے کہہ رہی ہیں کہ تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا کہ میں خوب مصائب پڑھتا ہوں، میں آقا حسین کے مصائب بیان کرتا ہوں۔ بی بی نے کہا نہیں، میں اپنے لال عباس کی بات کر رہی ہوں۔ کہا میں آپ کے لال عباس کے مصائب بھی پڑھتا ہوں۔ کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں پڑھتا ہوں کہ عباس کا داہنا شانہ قلم ہوا۔ بی بی نے کہا بے شک، اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ بایاں شانہ قلم ہوا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ سینے پر تیر لگا، سینے سے خون بہ رہا تھا۔ کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ سر پر گرد لگا۔ ایک مرتبہ بی بی نے تڑپ کے کہا کہ ارے یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا تو بازو قلم ہو چکے تھے، میرا عباس اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکا۔ بس عزیزوں جو مصیبت کربلا میں عباس کی وہی کوفے میں مسلم کی، اس لیے کہ جب دارالامارہ سے گرایا گیا تو ہاتھوں کو پتے پوید باندھ دیا گیا۔ ارے عجب نہیں کہ یہاں بھی
حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب اطہر حسین صاحب مرحوم ابن اختر حسین صاحب